اتنا عظیم الشان انسان اللہ کے لاڈلے اور چہیتے پیارے اور محبوب، اور نبی کے چہیتے لاڈلے پیارے اور محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم الحرام کے اندر ہوئی۔ 26 سال کی عمر میں ایمان لائے، 26 برس کا جوان تب ایمان لائے، اور 63 سال کی زندگی ہوئی۔ سبحان اللہ! حضور کی عمر مبارک کتنی؟ 63 سال۔ سن لو، اللہ کے نبی کی عمر کتنی؟ 63 سال۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر کتنی؟ 63 سال۔ حضرت عمر کی زندگی کتنی؟ 63 سال۔ سبحان اللہ! کیسی خوش نصیب نعمت! تینوں کی 63 سال کی عمر، حضور کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، عمر فاروق کی 63 برس کی عمر پائی ہے۔ لوگوں کو کہتے تھے جب خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، کا پونی دنیا کے اوپر حضرت عمر کی حکومت چلتی تھی۔ 24,000 اسکوائر مائل ادھر ہندوستان کی سرحد تک، ادھر افریقہ کی سرحدوں تک، ادھر یورپ کی سرحدوں تک، پوری دنیا کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چلتی تھی۔ ایسی زبردست حکومت۔ ایک مرتبہ آزادی سے پہلے، میں سن بھول رہا ہوں، انشاءاللہ کسی مجلس میں میں سن آپ کو بتلا دوں گا۔ ایک مجلس میں پونا کے اندر جب آزادی کا دور چل رہا تھا تو مہاتما گاندھی جی نے ایک بہت بڑے جلسے کے اندر کہا تھا کہ ہندوستان واسیوں، میں جس پیپر کے اندر گاندھی جی کا وہ بیان چھپا تھا، تاریخ کے ساتھ میرے پاس وہ ریفرنس موجود ہے الحمدللہ، کبھی میں آپ کو بتلا دوں گا۔ گاندھی جی نے مجمع عام کے اندر کہا تھا، اے ہندوستان کے لوگوں، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنا۔ یہ گاندھی جی کے الفاظ تھے کہ جس سادگی کے ساتھ، جس سمپل لائف کے ساتھ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت چلائی، اگر آزاد ہندوستان کو کامیاب کرنا ہوگا تو تمہیں ان دونوں کی زندگی کے اوپر چلنا ہوگا۔ یہ گاندھی جی کے الفاظ تھے۔ ایسے شہادت کی خوشخبری تو خود حضور کی زبان سے سن لی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر تھے، مدینہ پاک میں ہے، بہت مبارک پہاڑ۔ اس پہاڑ پر حضور تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے۔ اتنے میں پہاڑ ہلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے فرمایا، ٹھہر جا، ہل مت، اس لیے کہ اس وقت تیرے پر اللہ کے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں۔ کا ایک نبی یعنی خود حضور، ایک صدیق یعنی ابوبکر صدیق، اور 2 شہید یعنی عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھہر جا تو۔ چنانچہ وہ پہاڑ ٹھہرنا بند ہو گیا۔ سمجھ گئے تھے حضرت عمر کہ انشاءاللہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا، بہت پیاری 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا کہ البس جدیدہ، عمر نئے کپڑے پہنا کرو، البس جدیدہ، وعش حمیدہ، اچھی زندگی گزارو، ومت شہیدہ، ارے عمر نیا لباس پہنو،
اچھی زندگی گزارو، اور تیسری بات فرمائی کہ عمر شہید ہو کر کے مرنا۔ سمجھ گئے تھے کہ شہادت اللہ مجھے عطا فرمائیں گے، دعا مانگتے تھے اللہ سے رات دن۔ بڑی پیاری دعا ہے حضرت عمر فاروق کی، کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی موت مانگتا ہوں۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے دین کے خاطر تیرے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اور دوسری تمنا کیا تھی؟ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اے اللہ موت آئے تو تیرے نبی کے شہر مدینے پاک میں موت آئے۔ جمعہ کی مبارک رات ہے، محرم الحرام کی مبارک راتیں چل رہی ہے، حضرت عمر کی مبارک سیرت چل رہی ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے اے اللہ مدینے پاک میں موت عطا فرما، اے اللہ اس پاک زمین کے اوپر دفن ہونا نصیب فرما دے۔ تو کہا دو دعا مانگی، کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی موت عطا فرما، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اے اللہ تیرے نبی کے مبارک شہر کے اندر مجھے موت عطا فرما۔ دو دعا حضرت عمر نے مانگی۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک نوکر تھا، غلام تھا، اس کا نام تھا ابو لولو، کنیت تھی اس کی، اور اس کا اصلی نام تھا فیروز۔ فیروز نام کا ایک غلام تھا، بہت ایکسپرٹ کاریگر تھا وہ، اور تھا وہ ایران کا رہنے والا، ایرانی تھا، اور مجوسی تھا یعنی پارسی تھا، یا عیسائی، کٹر تھا اپنے مذہب کے اندر۔ حضرت عمر سے بہت دشمنی تھی اس کے دل میں، ادھر ادھر کی باتیں آ کر کے حضرت عمر کے سامنے کرتا۔ ایک مرتبہ تو جرأت کر کے اس نے حضرت عمر کو دھمکی بھی دی، لیکن وہ خلیفہ تھے، حکومت تھی، صرف دھمکی دینے کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ ان کی حکومت میں انصاف تھا، کھلم کھلی منہ پر دھمکی دی، پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس فیروز نے ایک زوردار خنجر بنایا اور اس کو آگ میں لال کیا، اور پھر زہر کے اندر اس کو ٹھنڈا کیا، پانی میں نہیں زہر میں ٹھنڈا کیا۔ ایسا زہر والا خنجر تیار کر کے ہجرت کے 24ویں سال 24 ہجری میں فجر کی نماز کے وقت کے اوپر، حضرت عمر کی عادت تھی جب نماز پڑھانے آتے تھے تو محلے میں آواز دے کے آتے تھے، چلو نماز پڑھنے، چلو نماز پڑھنے۔ پورا مجمع جمع ہو گیا، صف لگ گئی۔ مسجد نبوی کچی تھی اس زمانے میں، آگے کی طرف جھاڑیاں تھی، اس جھاڑی کے اندر وہ فیروز پارسی آ کر کے چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، تمام مسلمانوں کے امیر تھے، بادشاہ تھے، مصلی پہ آئے نماز پڑھانے کے واسطے، اور اللہ اکبر کہہ کر فجر کی نماز کے لیے نیت باندھی۔
اور جھاڑی میں سے وہ فیروز نکلا اور اس نے حضرت عمر کے اوپر اٹیک کیا، حملہ کیا، دھڑا دھڑ خنجر مارنے چالو کیے۔ 6 جگہ پر زخم کیا اس نے، 6 جگہ کے اوپر۔ اس میں سے ایک بڑا زخم یہ ناف کے نیچے، ڈوٹی کے نیچے لگایا۔ زخمی ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس زخم کی حالت کے اندر لوگوں کو اشارہ کیا کہ نماز چالو رہے گی، نماز چالو رہے گی۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین زخمی ہو جائے لیکن مسلمانوں کی نماز خراب نہ ہونے پاوے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ پہلی صف میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کے آگے کیا، آپ نماز پوری کرا دو، آپ امامت کرا دو۔ اتنے میں اس ظالم نے پہلی صف میں 12 صحابہ پر اٹیک کر دیا، 6 صحابی اسی وقت شہید ہو گئے، 6 صحابی زخمی ہو گئے۔ پھر ایک صحابی نے اس کو چادر میں پھنسا کے پکڑ لیا تو اس نے خود آپگھات کر لیا فیروز نے، اور آپگھات کر کے وہ مر گیا۔ جب نماز پوری ہوئی، پورا مجمع جمع ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے لو لوہانے، خون نکل رہا ہے، گھر پر لائے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کس نے میرے اوپر اٹیک کیا؟ بتلایا وہ فیروز نام کے ایرانی پارسی نے اٹیک کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میں مر نہیں رہا ہوں، شہادت کی موت سے مر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے مسلمان دوستو، جس فیروز ظالم نے حضرت عمر کو شہید کیا، افسوس آج مسلمان اپنے بچوں کے نام فیروز رکھتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ کہاں گئی ایمان کی غیرت کہ جس ظالم نے حضرت عمر کو شہید کیا، آج وہ نام مسلمان اپنے بچوں کا رکھتے ہیں، فیروز نام رکھتے ہیں۔ یہ اسلامی نام نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک طبیب کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا، اس نے آ کر کے حضرت عمر کو انگور کا رس پلایا، دودھ پلایا، لیکن وہ زخم میں سے نیچے بہہ کر کے باہر نکل گیا۔ سمجھ گئے کہ زخم بہت گہرا ہے اور اب زندگی سلامت رہنے والی نہیں ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن اسی زخم کی حالت کے اندر گزر گئے۔ پورے مدینہ کے اندر ایک غم اور اداس کا ماحول ہے، پورے مدینہ میں اداسی ہے۔ جب محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوئی تو اس پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ جب زخمی تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت عبداللہ کو۔ حضرت عبداللہ جوان تھے، اپنے ابا کا سر اپنے گود میں لے کے بیٹھے رہتے تھے، بدن سے خون نکل رہا ہے، گود میں سر ہے۔ حضرت عمر نے ایک دن فرمایا، بیٹا میرے سر کو زمین پہ رکھ دو، اپنی گود سے نیچے اتار دو۔ تو کہنے لگے کہ ابا جان میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اپنے باپ کے سر کو زمین پہ رکھوں، میری ہمت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا
کہ تیرے باپ کے سر کو زمین پہ تڑپتا ہوا دیکھ کر کے اللہ کو تیرے باپ پر رحم آ جاوے اور اللہ تیرے باپ کی مغفرت کر دے، اس امید پر زمین پہ رکھ دے۔ کیسے لوگ تھے؟ حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کتنا ڈرتے تھے اللہ سے۔ پھر فرمایا بیٹا جاؤ، ماں عائشہ کے پاس جاؤ اور ماں عائشہ کو جا کر میرا سلام کہو، اور سلام کہہ کر کے ماں عائشہ کو یوں کہنا کہ تمہارے روم میں، تمہارے کمرے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تمہارے روم میں حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہے، کہ اگر اجازت ہو تو عمر کی قبر بھی تمہارے روم میں بن جاوے۔ حضرت عائشہ سے اجازت لو۔ بیٹے گئے، حضرت عبداللہ سلام کہا، اور سلام کہنے کے بعد کہا کہ امی جان حضرت عائشہ، میرے ابا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں حضور کی حضرت ابوبکر کی قبر ہے وہی میرے ابا جان کی قبر بنے۔ تو حضرت عائشہ نے جواب کے اندر فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، کہ ایک طرف میرے شوہر اللہ کے نبی اور ایک طرف میرے ابا ابوبکر صدیق کا وہی میری قبر بنتی، لیکن عمر نے کہلوایا تو ان کو جا کے کہہ دو کہ میری طرف سے اجازت ہے، تمہاری قبر میرے روم کے اندر بنے گی۔ ماں عائشہ نے خوشی سے اجازت دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھد گئی۔ جب انتقال ہو گیا، وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو بھی جب لے کر کے جاؤ تو پہلے حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا، دوسری مرتبہ اجازت لینا۔ جب جنازے کی نماز ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر جنازہ لے کر کے پہنچے تو باہر سے آواز دی، ماں عائشہ میں اپنے ابا کے جنازے کو اندر لا سکتا ہوں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو اندر لے کر کے آ جاؤ۔ کہ خوشی سے لاؤ، میں اجازت دے چکی ہوں، اپنے ابا جان کو میرے کمرے کے اندر روم میں دفن کر دو۔ میں نے کہا خوش نصیب ہے عمر کہ تم نے اللہ سے دو دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تیرے راستے کی شہادت کی موت دینا اور مدینے پاک میں موت عطا فرمانا۔ یہ دو دعا اللہ نے قبول فرما لی اور دو نعمت اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرمائی۔ شہادت کی موت بھی مل گئی، مدینے کی موت بھی مل گئی، اور دو چیزیں اور اللہ کی طرف سے مل گئی، کا قبر بن گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں قبر بن گئی، اور چوتھی نعمت یہ کہ قیامت تک حضور کے پڑوس میں سونا نصیب ہو گیا۔ قیامت تک حضور کے پڑوس میں سوئیں گے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی۔ اسی لیے ہم مدینے پاک جاتے ہیں، اللہ ہمیں بار بار مدینہ لے جائے، کہو آمین۔ تو پہلے حضور کی جالی مبارک پر کھڑے ہو کے سلام پڑھتے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ پہلے حضور کو سلام پڑھتے ہیں نا، پھر ایک قدم آگے چلتے ہیں اور پھر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیک یا ابا بکر الصدیق، سلام ہو آپ پر اے ابو بکر صدیق۔ پھر ایک قدم چلتے ہیں اور پھر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب، سلام ہو آپ پر
اے عمر ابن خطاب، کتنے خوش نصیب، جہاں حضور پر سلام وہاں ابو بکر اور عمر کے اوپر سلام۔ اللہ یہ سلام پڑھنا مدینہ پاک میں ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب زندگی گزار کے گئے۔ میں تو ان کی زندگی کی بہت مختصر یہ حالات آپ کو سنائے، بہت مختصر۔ انشاءاللہ پھر آئندہ سال اگر محرم کے اندر موقع ہوا تو حضرت عمر کی سیرت کے اور پہلو کے اوپر روشنی ڈالیں گے، کہو انشاءاللہ۔